ہاتھوں میں ہاتھ لیے نرم گیلی ریت پر اپنے قدموں کے نشان بناتے وہ آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ ہر قدم چلنے کے بعد ایک لہر آ کے وہ نشان مٹا جاتی تھی جو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ اس کی اٹکھیلیاں شوخیاں شوہر کو لبھاتی تھیں، مگر ساس نندوں کو یہ سب چھچورا پن لگتا تھا۔ اسی لیے شوہر نامدار سب گھر والوں کے سامنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لاتے۔ اپنے کمرے میں جانے کی جرت اس وقت تک نہ ہوتی جب تک ساس اپنے تخت پر پاندان سمیٹ کر لیٹنے کی تیاری نہ شروع کر دیں۔ وہ دن بھر کی تھکی انتظار کی سولی پہ لٹکی ان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو چکی ہوتی تھی۔ ہر شوخی اور ہر اٹکھیلی ایک ایک کر کے مان پڑتی جا رہی تھی۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو رات میں شوہر کے موڈ سے اس کا اندازہ ہوتا تھا کہ کھانا گھر والوں کو ہضم نہیں ہوا۔ کبھی چائے کی پیالی اوپر سے پکڑ کر آگے بڑھا دی تو چائے سمیت پیالی کمرے سے باہر آ جاتی۔ حمل کے شروع کے دن اور سسرال کی دعوت اگر کام کرنے میں سستی کر دی تو رات میں شوہر کا مزاج الگ ہوتا تھا۔ سسرال بھی کوئی ایک دو افراد پر محیط نہیں تھی، پوری پلٹن تھی، اور جب شوہر کی حمایت نہ ہو تو عورت پورے گاؤں کی جورو بن جاتی ہے۔ سسرال اور میکے کو اگر جنت اور جہنم سے تشبیہ دی جائے تو شاید کچھ غلط نہ ہوگا۔ خیر، شادی کے بعد ہر گزرتا دن شادی کا خمار اتارتا گیا۔ پھول سی لڑکی شوہر کو اپنا بناتے بناتے اپنے آپ کو کہیں کھو آئی تھی۔ سب برداشت تھا، دن رات کی مشقت، اوپر تلے بچوں کی پیدائش، سالوں میں میکے کا رخ، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے شوہر کا بھرم برقرار رکھنا، اور پھر یہ کہ وہ اب ایک عورت ہو گئی تھی تو یہ سب تو اسے کرنا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب تک ماں باپ کا دم ہو تب تک ہی میکا میکا رہتا ہے۔ بھائی کی شادیاں ہونے کے پر ماں باپ کا گھیرا اور ماں باپ کا گھر بڑا بیگانہ سا لگنے لگتا ہے۔ شادی شدہ عورت چاہتے ہوئے بھی میکے جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اپنی ماں کی جوانی میں اسے کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی، لیکن اب ماں ضعیفی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بوڑھی ساس کی خدمت کرتی تو اس کو اپنی ماں کی شدت سے یاد آتی۔ اب ساس بھی کافی ضعیف اور بیمار تھیں، کھانا پینا سب بستر پر آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ساس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شوہر تو تھے ہی اپنی ماں کے فرما بردار، لہٰذا وہ خود بھی اس نیکی میں پیش پیش رہتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ساس کافی عرصے بیمار رہیں۔ جو پلٹن وہ اس کی نئی شادی کے دنوں میں جمع رکھ کر خوش ہوتی تھی، آج بستر مرگ پر انہی چہروں کو دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ اسی دوران وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پیچھے رہ جانے والوں میں اگر کوئی اداس تھا تو وہ ان کے بچے تھے، جنہوں نے آخری وقت میں جی جان سے ان کی خدمت کی تھی۔ کافی عرصے بعد میکے کا چکر لگا کر سب بہن بھائی بھابیاں ایک دسترخوان پر جمع ہوئے تھے۔ اپنی ماں کی جانب نظر پڑی تو محسوس کیا کہ وہ کھانا رغبت سے نہیں کھا رہی ہیں۔ بھابھی کے سامنے پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ رات پلنگ پر اپنی ماں کی بغل میں بچپن کی طرح گھس کر لیٹ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگی۔ ماں بھی سر ہلانے لگی۔ دھیمے سے پوچھا، امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ماں پھر ماں ہے، کہہ دیا بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا، بس زیادہ مرچ مسالے کھائے نہیں جاتے۔ وہ بولی، آپ دلیا پکوا لیا کیجیے نا۔ ماں چپ سی ہو گئی۔ شاید ان کی چپ میں ہی جواب تھا۔ اس نے بھی پلٹ کر سوال نہیں کیا۔ کچھ دن رہ کر اپنے گھر آ گئی۔ الوداعی نظروں سے در و دیوار کو دیکھا۔ اس بار واپس جاتے ہوئے اس کا دل بڑا اداس تھا۔ گاہے بگاہے وہ اپنی ماں کی خیریت دریافت کرتی تھی۔ اس کی ماں کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے پاس نہیں جا پا رہی تھی۔ بچوں کا اسکول، شوہر کا آفس، گھر کی ذمہ داریاں، بس دل تھا جو ماں کے پاس لٹکا رہتا تھا۔ ماں کا گھر قریب ہوتا تو شاید دن میں 10 چکر لگا لیتی، کبھی کچھ پکا کر لے جاتی، مگر افسوس گھروں کے بیچ بہت فاصلہ تھا، اور پھر کچھ فاصلہ تو دلوں میں بھی تھا، ورنہ تو کچھ دن رہ ہی آتی۔ وہ اکثر تڑپ کر یہ سوچتی کہ کاش وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے آئے، ان کی خدمت دن بھر کرے۔ گھر پہ ماں کے پاس ہوتا ہی کون ہے؟ سب بھائی
دن میں کاموں پر چلے جاتے ہیں، رات گئے اگر اماں کے پاس حاضری لگاتے بھی ہیں تو اپنے کمروں میں جا کر پھر سے سو جاتے ہیں۔ دن میں بھابیاں وقت پر کھانا دینے کو بڑی خدمت سمجھتی ہیں۔ 2 گھڑی بیٹھ کر مزاج پرسی کا وقت تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ بھائی کا صبح فون آیا کہ ماں آج گر گئی، انہیں دیکھنے آ جانا، اور سمجھانا بھی کہ آدھی رات میں اکیلے واش روم کے لیے نہ جایا کریں، کسی کو آواز دے لیا کریں۔ بھائی کی یہ بات کتنی احمقانہ تھی، جب سبھی کمرے میں بند ہو جائیں گے، سو جائیں گے، تو آواز دی بھی تو کس کو آواز جائے گی، کون سنے گا؟ یہ سوچ کر وہ بے تحاشا روئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ضعیف ماں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ بڑی بھابھی اس کی خواہش سن کر چیخ پڑی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دنیا کیا کہے گی؟ ہم 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکے جو بیٹی کے گھر بھیج دیا؟ چھوٹی بھابھی کیسے چپ رہتی؟ تنتناتی ہوئی آئی، اسے ہاتھ سے ایک طرف بٹھایا اور بولی، دیکھو بی بی، اپنے گھر تک محدود رہو، آؤ بیٹھو، حال احوال پوچھو، کچھ خدمت کرنا چاہو تو کر دو، پھر اپنے گھر کی راہ لو، ہمارے گھر کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ ہم بال بچے دار ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہم نے اپنی بچیاں بیانی ہیں، ان کے سسرال کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا؟ بڑی بھابھی اپنے شوہر کو گھورتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی، اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے ہیں کہ داماد کے ٹکڑوں پہ چھوڑ دے ماں کو، تمہیں آنا ہے 100 مرتبہ آؤ، لیکن ماں کو ساتھ لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ بھابھیوں نے اپنی بیویوں کے جیسے تیور دکھا دیے تھے، اور بھائیوں نے بھی جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ماحول خراب ہونے سے بچانے کے لیے بات کو یہیں ختم کروا دیا۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس رکی، باورچی خانے میں 2-4 کھانے اپنی ماں کے لیے بنا کر رکھ دیے، رات میں ان کی ٹانگیں دبائیں، گرم تیل سے مالش کی، بیچ رات میں ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھلی، کئی دفعہ ان کو بیت الخلا لے کر گئی۔ اگلے دن شام کو واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی شوہر کا منہ بھی سوجا ہوا دیکھا، چونکہ اس مرتبہ جلدی سے گئی تھی تو کچھ کھانا پکا کر نہیں جا پائی تھی۔ کھانا نہیں ملا تو شوہر صاحب بھی منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ رات بستر پر لیٹی تو دل بہت اداس تھا، پریشان تھا۔ کتنی بے بس ہے عورت، چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ کاش ایسا کوئی قانون ہوتا کہ بوڑھے ماں باپ بیٹیوں کے پاس آ جاتے، کاش وہ انہیں اپنے پاس لا سکتی، یا پھر بھائیوں کو ہی عقل مل جاتی۔ یہ سوچ اور اس کے آنسو کی دھار دونوں ساتھ ساتھ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ رات میں کب سوئی۔ اسے آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک صبح بھائی نے ماں کے انتقال کی خبر دی اور بتایا کہ ماں رات واش روم میں گئی تھی، واش بیسن سے بری طرح سے سر ٹکرانے سے وہ وہیں گر گئیں، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح جب ان کے کمرے میں گئے تو انہیں کمرے میں نہ پا کر انہیں واش روم میں مردہ حالت میں پایا۔ وہ دہاڑے مار مار کر روئی، اس پر وحشت طاری ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر سمیت اس پورے معاشرے کا منہ نوچ لے۔ کاش وہ ایسا کر پاتی، اس بے حس معاشرے کو چیخ چیخ کر بتاتی اس کی ماں کی موت ایک قتل ہے، جس کا ذمہ دار یہ پورا معاشرہ ہے جو بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو بیٹی کے گھر رہنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روئی، اور کتنی بڑی نعمت سے اسے محروم کر دیا گیا تھا، یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آنسوؤں کی ایک لہر اس کی زندگی کے دکھ بھرے نقوش اپنے ساتھ بہا لے گئی، جیسے لہریں ریت پر اس کے نقوش پا کو لے گئی تھی۔